Allahu Akbar. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین ماں بہنوں، ماہ رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے اور یہ عشرہ رحمت باری تعالیٰ کی عطا و کرم اور بخشش و فیاضی کی صفت کا احساس دلا رہا ہے۔ یعنی اس وقت بارگاہ خداوندی سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول موسلادھار بارش کی طرح ہو رہا ہے، جو گناہگار بندوں کے گناہوں کو دھو کر انہیں پاک و صاف بنا رہا ہے، اور بندے بھی باری تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ لینے میں ہر طرح کے حیلے اور اسباب اختیار کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ملک ہندوستان میں عام طور پر یہ رواج ہے کہ اکثر لوگ اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ عام دنوں کے مقابلے رمضان میں زکوٰۃ دینے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بڑے ہی مبارک ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کر کے 70 گنا زیادہ ثواب حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی خوشنودی اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ الحمدللہ۔ اب دیکھیے کہ اس مہینے میں جو زکوٰۃ دی جا رہی ہے یہ غیر فرض عبادت نہیں ہے جس پر دوسرے زمانے کے فرض کے برابر ثواب ملے، بلکہ عین فرض ہے، بلکہ زکوٰۃ عین فرض ہے اور مذہب اسلام کا اہم اور بنیادی رکن ہے، تو پھر اس پر تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اب 70 فرضوں کا ثواب کتنا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ ثواب فرضوں کا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، حمد و صلات کے بعد میں نے جو آیت تلاوت کی تھی اس میں اسی فریضے کا بیان ہے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، اور لوگ آج کل اسے بڑے شوق سے ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ حالانکہ امت کا بہت بڑا طبقہ اس سے احتراز کرتا ہے، باوجود استطاعت و قوت کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال زکوٰۃ دینے سے گھٹتا ہے، اس لیے کیا فائدہ زکوٰۃ دینے سے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھو کہ صحیح معنی میں اللہ کا نیک بندہ ہونے کے لیے 2 باتوں کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اول یہ کہ بندے کا اپنے رب سے گہرا تعلق ہو، دوسری یہ کہ مخلوق کے ساتھ بھی اتنا ہی گہرا تعلق ہو۔ کتنی باتیں میں نے بتائی؟ 2 باتیں بتائی۔ پہلا یہ کہ بندے کا اپنے رب سے گہرا ربط ہو، گہرا تعلق ہو، اور دوسری یہ کہ مخلوق کے ساتھ بھی اتنا ہی گہرا تعلق ہو۔ آیت پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنے کے لیے نماز کا حکم فرمایا۔
کیونکہ نماز ہی آدمی کو اپنے رب اپنے مالک کا حقیقی قرب عطا کرتی ہے۔ اور دوسری چیز زکوٰۃ ہے جو انسانوں کے درمیان باہمی ہمدردی، تعلق اور ایک دوسرے کی امداد و معاونت کا کام دیتی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی طہارت کے ہیں، جیسے قد افلح من تزکا وحنانا من لدنا وزکا۔ دوسرے معنی نمو یعنی بڑھنے کے ہیں۔ جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے تو وہ مال پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اور اس مال کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، اس مال کے اندر اللہ تعالیٰ خوب بڑھوتری عطا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مال بڑھنے کا سبب ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس مالی امداد کو زکوٰۃ کہتے ہیں جو ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے یا اتنی مقدار کی نقدی ہو، اور ضروری یہ بھی ہے کہ اس پر کم از کم 1 سال گزر گیا ہو۔ شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ اس مالی امداد کو کہتے ہیں جو ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے یا اتنی ہی مقدار کی نقدی ہو، اور ضروری یہ بھی ہے کہ اس پر کم از کم 1 سال گزر گیا ہو۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، زکوٰۃ کا یہ نظام صرف امت مسلمہ پر ہی فرض نہیں ہے، بلکہ پہلی تمام امتوں پر بھی فرض رہا ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ قرآن حکیم کی زبانی ہمیں اس تاریخ کا علم ہوتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے باری تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ ہم نے ان سے عہد کیا تھا کہ نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اے نبی، قرآن میں حضرت اسماعیل کا ذکر کیجئے، وہ وعدے کا بالکل سچا تھا اور اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے زندگی بھر نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی تاکید کی۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ غرض یہ کہ پہلی قوموں میں بھی زکوٰۃ فرض تھی اور امت محمدیہ میں بھی زکوٰۃ فرض رکھی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں نماز کا تذکرہ فرمایا ہے وہیں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ متعدد آیات ہیں جن میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے الفاظ آتے ہیں، اس لیے نماز کی طرح زکوٰۃ کی اہمیت کا علم بھی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ نے ہم میں جن کو استطاعت، جن کو صاحب نصاب بنایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس فریضے کو ادا کریں، زکوٰۃ جیسے اہم فریضے کو ادا کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔